وہ لوگ جن کا دل پاک، نگاہ پاک، نیت پاک ہوتی ہے، یہ کتاب ان کے لیے ہے، بجائے اس کے کہ تم اس سے سیراب ہوتے، تم اپنی پیاس بجھاتے، تم نے اسے جھٹلانا شروع کر دیا ہے اور روز و شب جھٹلاتے ہی رہتے ہو۔ کیا تمہارے مقدر میں صرف انکار اور تکذیب ہی ہے؟ اس صورت کی ایک خصوصیت کے بیان میں چند احادیث مذکور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ ترتیب کے اعتبار سے 56ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اور اس میں معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے حامل ہیں۔ دوسرا گروہ ان مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لائے، اسی کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ اس صورت میں قرآن کریم کی حقانیت اور کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مواقع النجوم کی قسم اٹھا کر سامعین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس بے نظیر نظام، بے مثال باقاعدگی کا مشاہدہ تم دنیا میں کر رہے ہو، اسی طرح کا بے عدیل نظم و نسق اور ہر آیت کی دوسری آیت سے وابستگی تمہیں قرآن کریم میں ہی نظر آئے گی، لیکن اس کی معافی اور معارف تک رسائی ہر شخص کا نصیب نہیں۔ وہ لوگ جن کا دل پاک، نگاہ پاک، نیت پاک ہوتی ہے، یہ کتاب ان کے لیے ہے، بجائے اس کے کہ تم اس سے سیراب ہوتے، تم اپنی پیاس بجھاتے، تم نے اسے جھٹلانا شروع کر دیا ہے اور روز و شب جھٹلاتے ہی رہتے ہو۔ کیا تمہارے مقدر میں صرف انکار اور تکذیب ہی ہے؟ اس صورت کی ایک خصوصیت کے بیان میں چند احادیث مذکور ہیں۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے فاقہ ہرگز نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ دولت و ثروت کی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھا کرو اور اسے اپنی اولاد اور مستورات کو بھی سکھاؤ۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔